ہم پہلے تو بالکل چوروں کی طرح سٹپٹا گئے. اس کے بعد شاہرانہ سیاست کو بروئے کار لا کر کہا, گانا لا حول ولا قوت, اس گانے سے تو میں تنگ آ گیا ہوں. دماغ خراب کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ 40 روز سے یہ گانا سن رہا ہوں. بیگم نے کہا, مگر آپ بہکے ہوئے تو کچھ ایسے تھے کہ گویا ہمتن گوش بنے بیٹھے ہیں. ہم نے کہا, بہکے ہوئے؟ ارے بیگم, میں تم سے سچ کہتا ہوں, اگر تمہاری پڑوسن نے اپنا گانا یوں ہی جاری رکھا تو مجھ کو کچھ دنوں کے بعد سنکا ہوا اور کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی دیوانہ پاؤ گی. معلوم ہوتا ہے کہ میری موت اب اسی گانے کے ہاتھوں آئے گی. بیگم کو ہنسی آ گئی اور ہم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا, اور پھر ان کو اس طرف سے خالی و ذہن بنانے کے لیے پوچھا, آپ نے تو اپنا گانا کبھی سنایا ہی نہیں ہم کو, پتہ ہی نہیں ہمیں یہ آپ نے کتنا سیکھا, اور ہارمونیم بھی آپ نے کبھی نہیں سنایا. بیگم شاید غالباً مدت سے اسی فرمائش کی منتظر تھی. ذرا مسکرا کر اور دوپٹے کا آنچل دونوں ہاتھوں سے ذرا سا لہرا کر بولی, آپ کو کس وقت سناؤں, آپ گھر میں کبھی بیٹھتے بھی ہیں؟ ہم نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اس وقت اس کڑوی دوا کو پی ہی لیں, لہٰذا ان سے کہا, ارے تو کیا اس وقت گھر میں نہیں بیٹھا ہوں, گھر سے باہر بیٹھا ہوں. بیگم مسکراتی ہوئی اٹھی اور اپنا ہارمونیم لے آئیں. ہم نہایت ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تاکہ ان کے ذوق موسیقی کا پورا احترام ہو سکے. بیگم نے ہزارہا تکلفات کے بعد ہارمونیم کے سروں کو چھیڑا, اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم کو اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہماری رفیقہ حیات ہارمونیم پر مختلف جانوروں کی آوازیں خوب پیدا کر لیتی ہیں. کبھی تو معلوم ہوتا تھا کہ بلیاں رات کے سناٹے میں لڑ رہی ہیں, کبھی کتوں کی جنگ کا لطف آتا تھا, اور بعض اوقات یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس ہارمونیم میں پورا عجائب خانہ بند ہے اور بھانت بھانت کے جانور اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں, مگر ہم تھے کہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہارمونیم سننے میں مصروف تھے. آخر بیگم نے ہارمونیم کے ان سروں کو چھیڑا جن سے یکایک مغلوں کے پشتوں میں لڑنے کی آوازیں نکلنے لگیں, مگر اس وقت ہم بھی گویا اصل لے رہے تھے. یہاں تک جب بیگم نے اپنا یہ نقار خانہ بند کیا تو ہم نے ایک طوطی کی طرح کہا, آپ نے تو ماشاءاللہ بہت جلد سیکھ لیا. بیگم نے کسر نفسی سے کہا, ابھی کہاں سیکھا ہے, ابھی تو سیکھ رہی ہوں, تھوڑی دیر وہ بیچاری بتا دیتی ہے. ہم نے کہا, اگر یہ ابتدا ہے تو انتہا تو یقیناً قیامت ہوگی. اور گانا؟ بیگم نے کہا, ارے اللہ, تو اب کیا گانا بھی سناؤ. ہم نے کہا, بات یہ ہے کہ صبح سے آپ کی پڑوسن کا گانا سن کر جو حال ہوا ہے اس وقت اس کی تلافی چاہتے ہیں, اگر سنا دیجئے تو ممکن ہے غم غلط ہو جائے. بیگم نے پھر ایک بار با کمال مغنی کی طرح ہزاروں تکلفات کے ساتھ ہارمونیم گھسیٹ کر چیاؤں میاؤں شروع کر دیا, اور اس کے بعد پہلے تو بڑی دیر تک شرماتی رہیں, آخر بمشکل تمام اپنے آپ تھرائی ہوئی آواز میں سارے گاما بادانی کچھ اس طرح الاپا کہ گویا فن موسیقی کو دامن پھیلا پھیلا کر کوس رہی ہوں. وہ دیر تک اسی سرگم کی الٹ پھیر میں مصروف رہیں. آخر انہوں نے ہارمونیم بند ہی کیا تھا کہ دیوار کے اوپر سے آواز آئی, اپنا کل کا سبق سنائیے نا. اب جو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا. سرخ سرخ ساڑی میں لپٹا ہوا چمکدار سیاہ رنگ, یقین جانیے ہم نے اس قد و قامت کی بھتنی اب تک نہیں دیکھی تھی. پھر لطف یہ کہ سیاہ رنگ ہی نہیں بلکہ چہرے کی ساخت بھی ایسی تھی کہ گویا تھوپ تھوپ کر بنایا گیا ہو. ہم کو یقین ہے کہ جس فرشتے نے یہ ہیولا تیار کیا تھا اس کو ملائک کی صف سے ضرور نکال دیا گیا ہوگا. یہ ہماری بیگم کی استانی صاحبہ تھیں, یعنی وہی مسمات جن کی آواز نے ہم کو خدا جانے کس غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا. وہ تو کہیے بیگم کو ہم پہ زیادہ شک نہیں ہوا, ورنہ ہماری بدنیتی تو خیر ثابت ہو ہی جاتی, بینائی پر بھی شک کیا جا سکتا تھا. پہلے تو شاید بیگم مکان تبدیل کرنے کو کہتی, مگر اب تو ہم خود سنجیدگی کے ساتھ مکان تبدیل کرنا چاہ رہے تھے.
اس لیے کہ اس میں ایک آسیبی خلل تھا اور نہایت خبیث روحوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک طرف تو بیگم کا گانا سننا پڑتا تھا اور دوسری طرف ان کی استانی جی کو دیکھنا بھی کچھ کم قیامت نہ تھا، کیونکہ اگر اس گھر میں رہے تو اندھے اور بہرے ہو کر رہنا پڑے گا۔